الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم علماء، قائدین اور دانشوران اور برادران اسلام، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگ اس ایک دین کے رشتے کے ساتھ اور امت کی دینی حفاظت کی فکر کے ساتھ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے اور بہت اچھی گفتگو ہوئی، کھلے ماحول میں ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگوں کو ایک ہی چیز جوڑ کے رکھ سکتی ہے، جہاں ہم اپنے سارے اختلافات کو مٹا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں، وہ ہے وہ فکر اور وہ درد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حوالے کیا ہے۔ وہ ہمارا سرمایہ ہے اور وہ ہماری سب سے بڑی پونجی ہے۔ وہ درد اور وہ فکر اور وہ غم ہم سے رخصت نہ ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اگر یہ فکر ختم ہو گئی تو ہماری زندگی بھی ختم ہے۔ جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ وہ حدیث ہم پر ابھی کے حالات میں منطبق ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ میری حیثیت اور میری محبت اس کے دل میں، اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے باپ اور سارے انسانیت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اسی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غور کر کے تھوڑا تأمل کیا اور اپنا جائزہ لیا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کی محبت میرے اپنے بچوں سے زیادہ ہو، یہ تو میں محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور اللہ کی طرف سے عنایت ہوئی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب میری یہ کیفیت ہے کہ آپ کی محبت اور اللہ کی محبت اور آپ کے واسطے سے اسلام کی محبت اور دین کی محبت مجھے اپنے اولاد، اپنے والدین اور ساری دنیا سے زیادہ مجھے محسوس ہو رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب عمر، اب تم مسلمان ہو، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک انسان میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ اللہ اور رسول کی محبت اور دین اور ایمان کی محبت ساری دنیا سے اس کو عزیز نہ ہو جائے اور ہر چیز کو انسان چھوڑ سکتا ہو مگر اس محبت کو قربان کرنے کو تیار نہ ہو، اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، حضور نے صاف ارشاد فرما دیا کہ کوئی صاحب ایمان ہو نہیں سکتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن بولتا رہے، صاحب ایمان کہتا رہے، اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول کہتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں ایمان جب تک اس درجے میں جاگزین نہ ہو جائے کہ ساری دنیا کے مقابلے میں وہ محبت رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں جو بات کہی اور پھر بعد میں انہوں نے جائزہ لے کر کے اپنے آپ کا احتساب کر کے جو کیفیت تبدیل ہوئی، پھر انہوں نے وہ کیفیت عرض کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اسی تبدیلی کو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہمارے تعلقات آپس میں تین طرح کے ہیں۔ آپس کے تعلقات جو دنیا میں ہم رہتے ہیں، تین طرح کے تعلقات ہیں۔ ایک تعلق تو ایک عام انداز کا ہے جس کو ہم سماجی تعلق کہتے ہیں، معاشرتی تعلق، پڑوس کا تعلق،
اور جو آپس کے رشتے ناتے ہیں اس کا تعلق، اور دوسرا تعلق ہے خون کا رشتہ جو خاندانی تعلق ہوتا ہے، جو اپنی اولاد سے یا اپنے والدین سے یا رشتہ داروں سے ہوتا ہے، اور تیسرا تعلق جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑتا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے جوڑتا ہے، وہ ہے ایمان کا تعلق، کلمے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ۔ یہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بڑا تعلق ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ خاندانی رشتے مٹ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظریہ ہمارے بیٹے کے نظریے سے الگ ہو سکتا ہے کہ بیٹا صاحب ایمان نہ ہو، کافر ہو، اور باپ صاحب ایمان ہو سکتا ہے کہ میدان بدر میں ہمارا بھائی رشتہ دار مسلمانوں کے مقابلے میں تلوار لے کر آیا ہو اور دوسرا رشتہ دار مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے قیدی ہمارے سامنے لائے جائیں کہ ان میں سے ہمارے رشتہ دار بھی موجود ہو جنہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف تلواریں اٹھائی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے جو حضرت عمر نے فرمایا تھا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہر شخص کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کیجئے، وہ خود قتل کرے اپنے رشتہ دار کو۔ یہ مشورہ دیا تھا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ، ہر قیدی جس کا جو رشتہ دار مسلمان ہے اس کے آپ حوالے فرماویں، اور وہ مسلمان اپنے قیدی رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم سارے رشتوں کو قتل کرتے ہیں ایمان کے رشتے کے مقابلے میں۔ اور یہ رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی آئی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے آئی اس پر عمل کیا گیا۔ تو تمام رشتے میں فرق ہو سکتا ہے، تمام رشتے کٹ سکتے ہیں، تمام رشتے بدل سکتے ہیں، مگر ایمان کا رشتہ وہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو وفاق العلماء یا اس طرح کی جتنی بھی دینی تحریکات ہیں، دینی تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں، ان اداروں سے جو لوگ جڑتے ہیں وہ صرف ایمان کے رشتے پر۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ نیچی انصاری برادری کا ہو یا خان کا ہو، سید کا ہو، شیخ کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مگر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں اس درد کے رشتے کو آپس میں ہمیں تقسیم کرنا ہے، اور اگر اس تقسیم کو ہم سمجھ گئے کہ ہم سب آپس میں تقسیم کرنے پر راضی ہیں، اس درد کے رشتے کو، اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تب وہ امت اور جماعت بنے گی کہ اگر ارتداد کی لہر ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہو تب بھی انشاءاللہ ہمیں وہ مضبوط حصار ہم بنیں گے کہ ہمارے حصار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باغ ڈور سنبھالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس موقع پر ایسا فتنہ پھیلا ہوا تھا، سارے دنیا میں ہر مدینہ کے چار طرف ہر قبیلہ مرتد ہوتا چلا جا رہا تھا، بھاگ رہے تھے لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند نہیں ہوئی، بھاگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کتنے قبائل مرتد ہو گئے کہ اب ہمیں اسلام میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے۔ اور یہ کیفیت بہت سے مخلص مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی، جس کا ازالہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس تقریر سے ہوا جو آپ نے آنے کے بعد، جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود ابھی دنیا میں موجود تھا، یعنی آپ کی نعش مبارک موجود تھی، اور حضرت عمر کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، بہت سے صحابہ کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ نے صاف کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے، آپ کو وفات ہو چکی، لیکن جو شخص کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ تب کیفیت میں استحکام پیدا ہوا، پھر ارتداد کی لہر شروع ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کا وہ جملہ یاد رکھنا ہے اور ہر شخص کو گرہ باندھ کر اس مجلس سے جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور مدینہ کے چار طرف ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ قبیلہ مرتد جہاں بھی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مسلمانوں کا وفد جاتا ہے اور بیت المال کے لیے، تحصیل مال کے لیے جاتا ہے، وہاں سے ان کو بھگا دیا جاتا ہے، یا وہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں دیں، ہم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا
کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ دنوں ابھی تھوڑا ڈھیل اختیار کریں اور جنگی جو سلسلہ ہے اور مہمات کا جو سلسلہ ہے اس کو موقوف کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیون قصد دین وانا حی، کیا دین کمزور ہو جائے، میں زندہ اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھتا رہوں، دنیا مرتد ہوتی رہے؟ جس دین اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون جگر سے سینچا تھا، طائف کے اندر لہو لہان ہو گئے تھے، ساری زندگی آپ نے اس کے لیے گزار دی، کیا وہ ختم ہو جائے اور میں زندہ تماشا دیکھتا رہوں؟ یہ درد ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت سے سینہ صدیقیت کو ملا، پھر سینہ صدیقیت سے سینہ فاروقیت میں آیا، پھر سینہ فاروقیت سے سینہ عثمانیت میں آیا، پھر سینہ عثمانیت سے سینہ علی میں آیا، اور پھر ساری امت میں یہ تقسیم ہوا۔ اور اس درد کو آج ہمیں محسوس کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی کھیتی باڑی اپنے دنیا کے روزگار میں ہی لگے رہیں گے، یا لوگوں کی فکر لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں اس امت کو دین پر قائم کرنا ہے، اپنی قربانیاں پیش کرنی، ہمیں کام کرنا ہے۔ ورنہ ہماری زندگیوں میں یا جانوروں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ اموات غیر احیاء فما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردوں کی آبادی ہے، زندوں کی آبادی نہیں ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ کب اٹھنا چاہیے اور کب سونا چاہیے۔ یا امت گر پڑی سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ہمیں اس وقت کو سمجھنا ہے، دنیا بھی ہمارے خلاف ہے، دنیا ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اگر ہم ابھی اپنا پیترا بدل لیں، ہم اپنا پالا بدل لیں اور کفر کی حمایت میں ہم چلے جائیں، یقیناً ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ جو حکومتیں چاہتی ہیں، جو دنیا کی باطل طاقتیں چاہتی ہیں، اگر وہ آج جو کہہ رہی ہیں اگر ہم اس کا سپورٹ کر دیں، ہم ان کی موافقت کر دیں، انشاءاللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، نہ ہمارے مدرسے گرائے جائیں گے، نہ ہماری مسجدوں پہ بلڈوزر چلے گا، نہ ہمارے بچوں کو پکڑا جائے گا۔ لیکن ہمیں اس چیز کو بچانا ہے۔ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی تنظیم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گاؤں گاؤں ہر انسان کو اٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ ایک انسان کا کام ہے؟ ہر قبیلے میں، ہر شخص، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں انسان اٹھے اور اس فکر کو لے کر اٹھے کہ بھائی اس کام کو ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مکتب کا نظام نہیں ہے، اور سودی لعنت پورے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ بلکہ میرے پاس ہمارے جامعہ ربانی کے میٹنگ کے بعد مجھے پتہ نہیں کئی دوستوں نے مجھے ویڈیو بھیجے جس میں خواتین کو جو سودی قرض دیتی، جو تنظیمیں دے رہی ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ وہ کوئی سود کے لیے، وہ تعاون کا کوئی جذبہ نہیں ہے، وہ ان کا کالا بلیک مارکیٹ ہے ان کی، جس کے ذریعے سے وہ ہماری عورتوں کی عصمت اور آبرو پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کوئی تعاون نہیں ہے۔ سود اگر معلوم ہو جائے انسان کو یہ سود دینے والا اور سودی قرض دینے والا ہماری عزت کا یہ خریدار ہے اور ہمارے ایمان کا خریدار ہے، ایسے قرض کو کسی بھی حالت میں لینا جائز نہیں، چاہے کتنی بھی ہمیں احتیاج ہو جائے، ہم مر جائیں کیوں نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سوشل بائیکاٹ۔ کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے معاملہ نہ کرے، کوئی سودا بازی نہ کرے، کوئی کام ان سے نہ کرے، اور ان کی ایک غلطی کی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا۔ اس موقع پر یمن کی طرف سے ایک بادشاہ نے خط لکھا حضرت کعب بن مالک کو کہ سنا ہے کہ تمہارا مالک تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر تم کو اور تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہے، میری طرف سے تم کو دعوت ہے کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو عزت دیں گے، تم کو عہدہ دیں گے، تم کو دولت دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں کسی قاصد نے وہ خط دیا تھا، اس خط کو وہیں پر چیر پھاڑ دیا اور آتش دان میں ڈال دیا، جلا دیا، اور کہا یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے کہ ایک طرف رحمان بلاتا ہے، ایک طرف شیطان بلاتا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم رحمان کی دعوت پر چلیں، شیطان کی دعوت پر نہ چلیں۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہر طرح کے جھگڑے ہیں، ہر طرح کے فسادات ہیں، ہمیں ان کو حل کرنا چاہیے اور ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کی ایک کوشش ہے وفاق العلماء۔ آج جتنی بھی تجاویز پر گفتگو ہوئی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو تھی، اور حکومت سے تحفظ کے لیے وفاق العلماء کا رجسٹریشن بھی منظور کیا گیا، سب لوگوں نے پاس کیا کہ اس کو منظور کیا جائے، رجسٹرڈ کروایا جائے۔ انشاءاللہ وکلاء سے یا جو اصحاب قانون ہے ان سے مشورہ کر کے طے کر لیا جائے گا کہ کون سا بہتر ہوگا، اس کو کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہر پنچایت میں ہو، گاؤں کی سطح پر ہو یا بلاک کی سطح پر ہو،
اس کو اس کی یونٹ بنائی جائے گی اور وہاں بیت المال کا نظام بھی قائم ہوگا، جس سے سودی لعنت بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہاں پر وہ جو مقامی لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ اپنے اندر ایک تنظیم بنا کر کام کریں گے، اور ہم لوگ رابطہ کر لیں گے کہ کہاں سے کام شروع کریں، کس پنچایت میں ہمیں ایسے آدمی میسر ہیں ان کے ذریعے کام انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور ہماری اس حاضری کو، ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔